السلام علیکم، ہماری گپ شپ میں خوش آمدید۔ سائنس ظاہر سی بات ہے آج ہمارے نوجوان طبقے کو بہت متاثر کر رہی ہے، اور سائنس مذہب کے بنیادی جو عقائد ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوال کھڑے کرتی ہے، خاص طور پہ خدا کے وجود پر۔ تو کیا ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے ہمارے نوجوان نسل کے ان سوالات کا یا سائنس کے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے یا اس پوزیشن میں ہے؟ ہم اپنے مذہبی اسکالرس کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارا روایتی مذہبی طبقہ ہے، وہ تو ظاہر ہے اس طرح کے سوالات کو سننا ہی پسند نہیں کرتا۔ ایسے سوالات کو وہ کفریہ سوالات یا گمراہ کن سوالات سمجھ کر یا شیطان کے وسوسے سمجھ کر رد کر دیتا ہے، بلکہ وہ ان سوالات سے خائف نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کے سوالات اگر ذہن میں پیدا ہوں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے خدا نخواستہ، اور کیونکہ ان کے پاس ان کے جواب نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ ہمارے ایسے اسکالر ضرور گزرے ہیں جنہوں نے اپنے طریقے سے یا اپنے تئیں ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم اپنے برصغیر کے ریفرنس میں بات کریں تو مولانا مودودی، علامہ اقبال، اور یہ ہمارے جاوید احمد غامدی اور مولانا وحید الدین خان جو انڈیا کے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، جس کے اوپر وہ سائنس اور ہمارے جو مذہبی نظریات ہیں ان کے درمیان ایک مطابقت پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کے سوالات ان کو تنگ کرتے ہیں، میں ریکمینڈ کروں گا مولانا وحید الدین خان کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے، مطلب باقی بھی لوگوں نے کیا ہے، چونکہ ان لوگوں نے جدید جو علوم ہے وہ بھی انہوں نے ان کے اوپر ان کی دسترس ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ جواب دے بھی پاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ سائنس جو ہے ہمارے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں مدد بھی کرتی ہے۔ کہیں ٹھیک ہے، کہیں ٹکراؤ بھی آتا ہے، لیکن کہیں جو ہے وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے میں ہماری مدد بھی کرتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے اپنے اپنے راستے میں وہ مداروں میں گھوم رہے ہیں اپنے ایک راستے پر۔ اب وہ سائنس سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کا صحیح علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے میں سائنس نے ہماری ہیلپ کیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا ایک ڈائریکٹ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے وہ اتنے پیچیدہ علوم حاصل کرتے ہیں، تو اگر وہ تھوڑا عربی میں بھی دسترس حاصل کر پائیں، یا نہیں بھی تو چلیں تراجم ان کے کافی اب تو اچھے تراجم موجود ہیں، بہت سارے جو ہے نا زبانوں میں اور بہت سارے طریقے سے ان کے تراجم موجود ہیں۔ تو قرآن اگر آپ پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جلدی نہ کریں۔ ہم بہت جلدی کرتے ہیں، کوئی بھی رائے قائم کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے ذہن میں ایک سیٹ بلیف ہے، چاہے وہ سائنسی نقطہ نظر ہو چاہے وہ مذہبی نقطہ نظر ہو، جو ہی اس کے کوئی مخالف نظریہ یا مخالف بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم فوراً پھر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ہاں، یا رد کر دیتے ہیں یا پھر جو ہے نا مذہب کے اوپر سوالات مطلب وہی ہے، یا اس کو رد کر دیں گے یا اس کو رد کر دیں گے۔ تو ہم صبر اور پیشنس سے کام لیں اور جلدی نہ کریں۔ قرآن کو مطلب سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے عمریں لگ جاتی ہیں لوگوں کو، آپ اس کے ساتھ مسلسل اپنا ایک تعلق رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم چل سکتے ہیں، سائنس اور قرآن کو ساتھ ساتھ لے کر ہم چل سکتے ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں۔ پھر کائنات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جو آیات موجود ہیں، انسانی تخلیق کے اوپر بھی ہیں، خدا کے وجود کی دلیل کے اوپر بھی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اہل مغرب نے جو مذہب کو رد کیا ہے نا سائنس کے اس ریولوشن کے بعد، وہ اس میں حق بجانے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مذاہب سے ان کو اس وقت واسطہ پڑا وہ مذاہب اصل میں بے شک سچے مذاہب ہوں گے تھے،
لیکن ان کے سامنے ان مذاہب کی کوئی اوریجنل ورژن موجود نہیں تھا. صحیح. مطلب عیسائیت زیادہ تر تھی جہاں ہاں مغرب میں عیسائیت تھی. جہاں یہ سائنسی انقلاب آیا تو اس نے عیسائیت کو ریپلیس کیا. تو عیسائیت میں دیکھیں کہ عیسائیت کا کوئی اوریجنل ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. انجیل کا کوئی کہیں انجیل کی اوریجنل ورژن اوریجنل لینگویج ہی موجود نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ کی اپنی کوئی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے، یا ان کی تقاریر کے کچھ حصے دوسرے لوگوں نے بیان کیے کہیں جا کر بہت بعد میں. اور اس کے بعد پھر عیسائیت نے جس طرح ان کے معاشرے پر ایک غلبہ حاصل کیا، ایک تسلط جما لیا چرچ کی حکومت کی شکل میں، اور اس نے پھر لوگوں کی ذاتی زندگی میں اس حد تک مداخلت کی چرچ نے کہ اس نے ہر چیز کو طے کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے سوچنے پر، سمجھنے پر، بیہیو کرنے پر، ہر جگہ پر اس نے پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی. تو جب انہوں نے پھر یہ سائنسی طرز فکر اپنایا تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ مذہب کو چھوڑ دیتے. اسی طرح باقی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں سارے قابل احترام مذاہب ہیں اور سارے اپنی اصلیت میں سچے مذاہب ہوں گے، لیکن کسی بھی مذہب کا اوریجنل ورژن جو ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے، ہندو مت ہے تو یہ اوریجنل ہندو مت ہے، یا یہ اوریجنل عیسائیت ہے، یا یہ اوریجنل، تو کوئی بھی بدھزم ہے، ہاں بالکل وہ نہیں کنٹینٹ کوئی نہیں. اس لیے جہاں بھی سائنس اور مذہب کے درمیان وہ کلیش آتا ہے تو وہ بنیادی طور پر سائنس اور مذہب کا کلیش نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر سائنس اور مذہبی اجارہ داروں کے درمیان کلیش ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس وقت مذہب پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ مذہب کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. اسلام کے ساتھ ایک یونیک چیز ہے، ایک تو یہ لیٹسٹ ہے مذاہب میں تمام 1400 اس کے بعد، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک اوریجنل ورژن موجود ہے قرآن مجید کی شکل، اور وہ مطلب کہیں بھی آپ جائیں قرآن مجید اسی شکل میں، اسی حالت میں، انہی الفاظ میں ہر جگہ موجود ہے، اور اس میں کوئی ذرا بھی ایسی اس میں اختلاف نہیں ہے. اس کے مفہوم میں، سمجھنے میں 100 اختلاف ہوں گے، مفہوم میں ہو سکتی ہے، سمجھنے میں آپ ظاہر ہے جو اس کو تفہیم بیان کر رہا ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. ایک بندے نے اس قرآن کا ایک مفہوم بیان کیا اور اس نے اسلام کا اپنا ایک ورژن پیش کیا، آپ اس کے ورژن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. سائنس کہیں اس سے ٹکراتی ہے آپ اس کو، لیکن قرآن کی اصل جو ہے وہ پھر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو وہ ایک آپ کو اسپیس دیتی ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کریں، آپ قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ایسے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں جس سے آپ کا جو ہے نا دل مطمئن ہو سکتا ہے. تو قرآن آپ کو ہمیشہ ریسرچ کی، جدیدیت کی، جدت پسندی کی وہ ایک مرجن، ایک سپیس دیتا ہے آپ کو، اور آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی آپ کو بھی تب ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی، وہ بھی جب قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے ان مفاہیم پر جو اڑ جاتے ہیں جو مختلف لوگوں نے پیش کیا. تو سائنٹسٹ اگر کوئی اچھا مطلب جو قابل اذہان ہے، وہ اگر سائنس کے ساتھ خود قرآن کو سمجھنے کی پہلے تو بات ہے کہ سائنس کے بھی جو نظریات ہیں وہ بھی حرف آخر نہیں ہے. بہت ساری باتیں سائنس میں بھی وہ ابھی کوسچنیبل ہیں، اور وہ تھیوریز پہ تھیوریز آتی رہتی ہیں. ایک دور تھا کہ نیوٹن حرف آخر تھا، لیکن آئنسٹائن کے آنے کے بعد وہ حرف آخر نہیں رہا. صحیح ہے. تو اب آئنسٹائن پہ بھی بات ختم تو نہیں ہو سکتی، اس کے بعد مزید جدید نظریات بھی آ سکتے ہیں. تو نہ تو سائنس حرف آخر ہے، نہ مفاہیم حرف آخر ہیں، قرآن حرف آخر ہے، وہ اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے. اور ظاہر ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی الہامی کتاب ہے اور وہ حرف آخر ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. ظاہر ہے اسی لیے اتنے مکاتب فکر بھی ہیں، اتنے فرقے بھی ہیں کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھا. مزید کل کو کوئی ایسا مفہوم بھی پیش کر سکتا ہے جو پہلے کبھی جو ان سے بالکل مختلف ہو، یا ان سے کہیں نہ کہیں ڈیویٹ کرتا ہو. تو قرآن مجید ہمیشہ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ایک مارجن دیتا ہے، ایک سپیس دیتا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، مشاہدہ کرنے کی، اور وہ کہیں آپ کو روکتا نہیں ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا بھی کہ وہ تو جگہ جگہ پہ یہ مظاہر قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی
اپنی بات سمجھانے کے لیے بطور دلیل مظاہر قدرت پیش کرتا ہے کو بطور حوالہ پیش کرتا ہے, بطور دلیل پیش کرتا ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک سائنٹیفک سوچ کو پروموٹ کرتا ہے, بالکل صحیح, آپ کے اندر ایووک کرتا ہے اس کو کہ آپ اس طرح سوچیں, آپ سمجھیں. اور وہ یہ جو دوسری سوچ ہے کہ سوال نہیں اٹھانا اور یہ ہمارے باپ دادا سے نظریات ہیں, ان کی مخالفت کرتا ہے. ہاں بالکل صحیح. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ آپ لوگ تو وہ باتیں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے باپ دادا والی تھیں, تو اگر وہ غلط تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہی غلطی پر ہی چلتے رہیں گے. آپ خود سوچیں, آپ خود سمجھیں, آپ یہ غور و فکر کریں, یہ سورج کیسے ادھر, یہ سورج کیسے یہ دن اور رات کیسے بدلتے ہیں, اور یہ سورج کی اور چاند کی منزلیں کیسے ہوتی ہیں, اور یہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں, یہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں, یہ بارش کیسے برستی ہے, اور یہ بارش برسنے سے یہ سبزہ کیسے اگتا ہے, زندگی کیسے آ جاتی ہے. تو ان ساری باتوں کو قرآن تو بار بار دعوت دیتا ہے کہ آپ ان پر غور و فکر کریں, اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ میرا نہیں خیال, اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسلام کو, قرآن کو, سائنس سے کوئی خطرہ میرے خیال میں کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ مختلف لوگوں, مختلف مذہبی طبقات کے اپنے نظریات جو ہیں وہ رد ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نئی جو علوم کے ذریعے اور کچھ نئے نظریات قائم کیے جا سکتے ہیں, لیکن قرآن اپنی اصل حالت میں ہمیشہ ویلڈ رہے گا. یہ ایک دیکھیں نا, وہ قرآن اس میں بھی ایک بہت بڑی ایک میننگ فل ہے کہ قرآن جو ہے اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں آخری مذہب ہونے کی ناطے آج تک موجود ہے, اور کوئی نہیں. 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں اور اس کا جو اوریجنل کنٹینٹ ہے وہ بالکل موجود ہے. چلیں, اگر آپ کو ہماری یہ گپ شپ اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. شکریہ.